مصطفیٰ کے بعد ابدل اباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی. من بعدہ ابدا، ابدل اباد تک حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے. ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا. من بعدہ ابدا، حضور کا ادب ابدی ہے. جس کا ادب ابدی ہو وہ خود ابدی کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے موت کے چکر میں قوم کو پھنسا دیا، وفات ہو گئی معاذ اللہ، اب کچھ نہ رہے، استغفر اللہ العظیم. جس کے ادب کو خدا نے ابدی بنا دیا تو اس کی حیات ابدی نہیں ہے؟ حیات ہے تو احساس بھی ہے، حیات ہے تو حیا بھی ہے، حیات ہے تو ادب بھی ہے، حیات ہے تو اذیت بھی ہے. فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، حضور کے وصال کے بعد بھی میرے محبوب کو اذیت نہ دو. تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول ابد الاباد تک زندہ ہے. یہ حیات تو نبی کی نص ہو گئی. وہ پہلے اس آیت سے حیات النبی کسی نے کبھی کسی نے بیان نہیں کی، یہ بھی ابدا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ گویا کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے کبھی بھی تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی، حضور کو اذیت ہوگی. یہ من بعدہ ابدا کے لفظ کو کبھی نہ بھولے. دو لفظ ہیں، سادہ سے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 53. اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اتنا خیال رہے کہ حضور کی اذیت پہنچے گی من بعدہ ابدا. تو جب اذیت ابداً پہنچتی ہے تو حیات بھی ابدی ہے. تو فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ حیات مبارک میں جس طرح اذیت پہنچتی تھی، حیات مبارک کے بعد بھی ابداً ابدا حضور کو اذیت پہنچتی ہے. ایک یہ نقطہ ابھی تک سمجھایا. دوسرا نقطہ سمجھایا کہ اپنے شہر کے درخت کٹیں تو اذیت پہنچتی ہے، اور حسین کا گلا کٹے تو عالم کیا ہوگا. شہر کے درخت کٹیں تو اذیت ہے، علی اصغر شہید ہو جائے تو کیا ہوگا. شہر کے درخت کٹیں تو فرمایا اذیت ہے، اس پر لعنت کہ میرے شہر کے درخت کاٹ دیے. اور وہ حضور کے علی اکبر کے کو شہید کر دیا جائے اور حضرت سکینہ کو رلا دیا جائے صحرائے کربلا میں، تو وہ مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے، ذکر حسین کیوں ہوتا ہے، اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں. آنکھیں کیوں بھیگتی؟ بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے. نہ مطالعہ میں وسعت رہی، نہ مطالعہ میں گہرائی رہی. اور یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہو گئی، مگر واقعہ کربلا کو بیتے تو 1400 سال ہو گئے. اب غم حسین میں رونے کا کیا تک ہے؟ اب اہل سنت میں بھی بدقسمتی سے، نادانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متحیر ہیں کہ کیا غم حسین میں رونا چاہیے یا نہیں. کہ غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا ہی تو کام نہیں ہے، سنیوں کا کیا کام رونا. میں رونے کی بات کر رہا ہوں. ذکر حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام ہے. بہت کمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں. اور یہ صرف یہ جب پراگندگی پیدا ہوتی ہے تفرقہ پروری میں تو خیالات حقائق اوجھل ہو جاتے ہیں اور ذہن انتہا پسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے. جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو اذیت مصطفیٰ کو اذیت ہے اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے. غم حسین میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں، غم حسین غم مصطفیٰ ہے، اور یہ سنت خدا ہے. یہ سنت. اب میرا تو کام سند سے بات کرنا ہے تاکہ آپ کو سند سمجھاؤں، اور سند پہلے ہمیشہ قرآن سے شروع کرتا ہوں.
لوگوں جس سے پیار ہو، جس سے پیار ہو، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو بہت سے مقام ہیں، مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو۔ میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ مریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 22، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ فرمایا اللہ پاک نے پس مریم ذکر کر، ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوب اب مریم کا ذکر کر، اب مریم کا ذکر کر، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی۔ اب صدیاں پہلے ایک بات واقعہ بیتا، قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے۔ صدیوں پہلے ایک بات بیتی، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، آگے چل کے بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا فرمایا؟ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں۔ اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی سوچیں، اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے۔ ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہوں نا واقعے کا، تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوئی کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑوں کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی۔ کیوں باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی، اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے۔ اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے ہیں، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے ہیں۔ ایک بشری کیفیت تھی، اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھیں۔ رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور سو تم کھاؤ اور پیو، اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو۔
یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا. اس سارے بیان میں کتنے فرض پیدا ثابت ہوتے ہیں، کتنی سنتیں، شریعت کے کتنے احکام. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے، اور ان کی تکلیف، اس کے غم کا اظہار ہے.